وتم برہان کے حمد و ثنا درود لا محدود شب اسرا کے دلہا امام الانبیاء حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار مہربان پیش کرنے کے بعد اللہ رب العزت کا بڑا احسان اور اس کی توفیق سے آج کا یہ پروگرام درس حدیث شریف کا جو ماہانہ 33واں پروگرام کا کارگزیر ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت جو احباب اس پروگرام کا شرکت کرتے ہیں، جو تعاون کرتے ہیں، اللہ سب کی کاوشوں کو قبول فرمائے۔ آج کے پروگرام کا جو موضوع ہے وہ شان اولیاء ہے، کیونکہ یہ مہینہ ماہ صفر المظفر کا مہینہ ہے، اور ماہ صفر المظفر کے اندر کثیر تعداد کے اندر بزرگان دین کے عرس پاک منائی جاتی ہے، جن کے اندر میرے والد محترم کے شیخ کامل میاں حیات محمد رحمۃ اللہ علیہ آپ کا عرس پاک پچھلے ہفتے والے دن جو گزرا تھا اس کو الحمدللہ کانا کی سرزمین کے اندر منایا گیا، اور اسی طرح مخدوم امام فیض عالم حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا عرس پاک بھی اسی مہینے کے اندر ہوتا ہے، اور حضرت سیدنا بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ آپ کا عرس پاک بھی اسی مہینے کے اندر ہوتا ہے، اور اسی طرح حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرحدی رحمۃ اللہ علیہ آپ کا عرس پاک بھی اسی مہینے کے اندر ہوتا ہے، اور اسی طرح میرے آپ سب کی پہچان اور سنیوں کی جان اور سنیوں کو غیرت مندانہ عقیدہ اور جرت دینے والی عظیم شخصیت جنہیں سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا خان تاجدار بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کا عرس پاک بھی اسی مہینے کے اندر منایا جاتا ہے، اور اتنی بہت پیاری عظیم شخصیت فاتح قادیانیت اور سیدی اعلیٰ حضرت پیر میرے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کا عرس پاک بھی اسی مہینے کے اندر منایا جاتا ہے، اور سب سے زیادہ خوشی آپ کو یہ نام سن کے ہوگی اسی مہینے کی 28 تاریخ کو صفر المظفر کی حضور علیہ السلام کے نواسہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کا یوم شہادت بھی 28 اس لیے یہ مہینہ بزرگان دین کے عرس کا مہینہ ہے، اللہ والوں کا مہینہ ہے، اور اللہ والے کون ہوتے ہیں اور ان کا مقام کیا ہے، ان کی شان کیا ہے، مختصر وقت کے اندر جس طرح ہمارا الحمدللہ پروگرام ہوتا ہے روٹین کے مطابق اسی کے مطابق انشاءاللہ 9 بجے کے قریب اپنی گفتگو کو انشاءاللہ سمیٹنے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ 20 منٹ میرے پاس ہے، کوئی 1-2 منٹ کا آگے پیچھے ہو سکتا معاملہ، انشاءاللہ 20 منٹ کے اندر گفتگو کو سمیٹ لوں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اولیاء اللہ کی نشانی کو بیان فرمایا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وقالوا یتقون، فرمایا کہ جو اللہ کے ولی ہیں انہیں نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے، الذین آمنوا وقالوا یتقون، یہاں پہ اللہ رب العزت نے شرائط کو بیان کیا ہے کہ ولی کون ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ جو بھنگ کے سوٹے لگاتا ہو یا بھر بھر کے پیالے پیتا ہو وہ ولی ہوتا ہے، یا جو چرس کے سگریٹ بھر کے پیے وہ ولی ہوتا ہے، یا جو بہت ساری مدعیاں پہن لے وہ ولی ہوتا ہے، یا وہ ولی ہوتا ہے جس نے کڑے زیادہ پہنے ہو، یا وہ ولی ہوتا ہے جس کے بال لمبے ہو، یا وہ ولی ہوتا ہے کہ جس کے پیچھے گاڑیوں کی قطاریں ہو، یا وہ ولی ہوتا ہے جس کے مرید زیادہ ہو، یا وہ ولی ہوتا ہے جس نے اچھا جوبہ رنبا پہنا ہو، یا وہ ولی ہوتا ہے جس کے پاس پیسہ زیادہ ہو، یا وہ ولی ہوتا ہے جس کے پاس گاڑیاں زیادہ ہو۔ اللہ فرماتا ہے یہ ولیوں کی نشانی نہیں ہے، ولی وہ ہوتا ہے الذین آمنوا وقالوا یتقون، جب اسے دیکھو گے اس کی جو زندگی ہے وہ تقوی والی ہوگی، پرہیزگاری والی اس کی زندگی۔ آج لوگوں نے ولایت کا جو معیار ہے وہ کوٹھی اور بنگلوں کے اندر ڈھونڈا ہے کہ جو لوگ
جن کے پاس بڑی کوٹھی ہے وہ بڑا پیر ہے، جس کے پاس بڑی گاڑی ہے وہ بڑا پیر ہے، جس کے مریدوں کی قطار دور تک لگی ہوئی ہے وہ پیر ہے۔ نہیں نہیں، پیر وہ نہیں ہے جس کا ہر پیر سنت کے خلاف ہو، وہ پیر نہیں ہوتا۔ پیر اسے کہتے ہیں جس کی ہر ادا سنت مصطفیٰ، ایسے پیر طریقت پہ لاکھوں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پیر دیکھنا ہے تو میاں حیات محمد کو دیکھیے، جن نے اپنی پوری زندگی شریعت کے تابع رہ کے گزارے، جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ سنت مصطفیٰ کے مطابق تھا، جن کا کھانا بھی غیر نمازی نہیں پکا سکتا تھا، جب آپ کے سامنے کھانا آتا آپ بتلا دیتے تھے، آپ فرماتے تھے بیٹیوں کھانا کہتا تھا مینو نہ کھا بھی، پتہ چلتا تھا کہ یہ کسی غیر نمازی نے پکایا ہے۔ خدا کی عزت کی قسم، میرے میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ عظیم شخصیت تھے جو دل کی باتوں کو بھی جانچ لیتے تھے، ظاہر کو بھی جانچ لیتے تھے، باتوں کو بھی جانچ لیتے تھے۔ اللہ نے وہ کوالٹی، وہ علم، وہ فراست، وہ فہم اور ادراک عطا فرمایا تھا۔ جب بھی آپ کے سامنے کوئی آتا، میرے میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایسے نہانے کو بیعت کر لیتے تھے، 3 شرط لیتے، 3 شرطوں لینے کے بعد پھر آپ نے بیعت فرمایا کرتے۔ سبحان اللہ۔ اس قدر سنت کے تابع میرے والد محترم فرماتے ہیں کہ میں اس وقت ٹیکس نظمی کے اندر کام کیا کرتا تھا، تو وہاں سے میں چلا اور جمعرات کا دن تھا، میں نے کہا آج حضور قبلہ میاں صاحب داتا صاحب تشریف لاتے ہیں، وہاں پر ملاقات ہوگی تو ان سے مل کے جاؤں گا۔ تو کہتے ہیں جب میں داتا صاحب پہنچا تو میری راستے کے سفر کے دوران عصر کی نماز مغرب کی نماز قضا ہو گئی۔ کہتے ہیں جب ہم میاں صاحب کے بعد پہنچے تو کیونکہ میاں صاحب کو یہ وعدہ ہوتا کہ میری 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، سنت مطابق داڑھی رکھنی ہے، ان کا سگریٹ استنجا نہیں کروانا، یہ 3 شرطیں آپ لیا کرتے ہیں۔ فرمایا کہ جب آپ پہنچا میاں صاحب کی بارگاہ کے اندر تو آپ نے فرمایا کہ آپ پوچھا کرتے تھے صاحب کا، جس طرح میاں عبد المجید صاحب پوچھتے ہیں نا کہ بیٹیا کی حال ہے، بال بچہ کا کی حال ہے، ماں باپ کا کی حال ہے، بہن بھائی کا کی حال ہے، ان سب کی خیر عافیت اس طرح پوچھتے ہیں جیسے اسے بہت زیادہ جاننے والے ہیں۔ یہ ایک انداز ہے اللہ والوں کا۔ تو اس لیے حضور قبلہ میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں جب والد محترم حاضر ہوئے تو میں کہ بیٹیا کی حال ہے؟ جی کہا جی ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہے۔ فرمایا کہ نماز ادا کیا ہے؟ نماز ادا کیا ہے؟ حضور الحمدللہ پڑھتے ہیں، 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر قضا اور ادا ایک برابر ہوتی نا تو حضرت علی قضا پڑھ دیتے، قضا اور ادا ایک برابر ہوتی ہے۔ ہمیں پوچھا نہیں ہے کہ تمہاری مغرب کی قضا ہوئی ہے، یہ اللہ والے جو ہوتے ہیں نا یہ اصلاح کرتے ہیں، تنقید نہیں کرتے۔ فرمایا کہ اگر ادا اور قضا ایک برابر ہوتی کبھی بھی حضرت علی ڈوبا ہوا سورج واپس نہ پلٹواتے۔ فرمایا کہ بیٹیا نمازیں وہی ہیں جو وقت پہ پڑھی جاتی ہے، جو قضا پہ پڑھی جاتی ہے وہ نمازیں نہیں ہیں۔ اس لیے اشارہ میاں صاحب نے فرما دیا کہ تمہارے راستے کے سفر کے دوران مغرب کی نماز قضا ہوئی ہے نا، یہ قضا نہیں کرنی بلکہ جب بھی پڑھنی ادا ہی پڑھنی ہے، قضا کو نہیں پڑھنا ہے۔ یہ اللہ والوں کی نگاہ ہوتی ہے کہ اللہ والے جو ہوتے ہیں نا یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اشرف علی تھانوی نے لکھا ہے کہ پیر کی جو روح ہے نا وہ مرید کے ساتھ رہتی ہے، پیر کی روح مرید کے ساتھ رہتی ہے۔ پہلے سے یہ لوگ بیعت کیا کرتے تھے، پھر درمیان میں چھوڑ دیا، اب دوبارہ پھر سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ یہ پیروں فقیروں کی ماننے والے تھے کہ مریدی کو مانتے تھے، اور حیات النبی کے بھی قائل ہیں اور مواتی کے بھی قائل ہیں اور حیاتی کے بھی قائل ہیں، مختلف 2 طرح کے بھی گروہ ہیں۔ ان کے اندر آپ کو پیری مریدی والا، چشتی والا سلسلہ، نقشبندی سلسلہ، صحبتی سلسلہ، یہ سارے سلسلے ان کے اندر ہیں، اور ان کے جتنے بھی پرانے جو بزرگ تھے یہ آپس کے اندر بیعت کیا کرتے تھے، ان کے آپس میں خلیفے ہوا کرتے تھے۔ تو اس لیے اشرف علی تھانوی لکھتا ہے کہ پیر کی جو روح ہے نا وہ مرید کے ساتھ رہتی ہے۔ میں نے کہا اگر پیر کی روح مرید کے ساتھ رہ سکتی ہے تو نبی کی روح پھر مرید اپنے سبحان اللہ کیا بات سبحان اللہ۔ آج میں نے جمعے کے اندر کہا کہ پیر کی جو روح ہے وہ مرید کے ساتھ رہتی ہے، تو کیا نبی کی روح اپنے امتی کے ساتھ نہیں رہتی؟ حضور فرماتے ہیں جب بھی گھر کے اندر داخل ہو تو سلام کیا کرو، جب گھر کے اندر کوئی بھی نہ ہو تو گھر میں پھر بھی سلام کیا کرو، کیونکہ
تمہارے گھروں کے اندر تمہارے نبی کی روح موجود ہوتی ہے. حضور فرماتے ہیں سلام کس انداز میں کرنا ہے؟ نہیں سلام اس انداز میں کرتا ہے السلام علیکم ایھا النبی. ارے پتہ چلا ہمارے نبی علیہ السلام اپنے امت کے گھروں کے اندر موجود ہوتے ہیں. اسی لیے جب بھی امتی اپنے نبی کو پکارتا ہے نبیوں کے تابعدار امت غدرہ سے آ کے اپنے غلاموں کی حاجت روائی فرمایا کرتے ہیں. اس لیے ہم حاضر و ناظر نبی کے ماننے والے ہیں. ہمارا عقیدہ الحمدللہ وہ عقیدہ ہے جو صحابہ کا عقیدہ تھا. اس لیے اللہ والوں کی شان فرمایا کہ الذین آمنوا وقالوا یتقون یہ تقوی والے ہوں گے. ایمان لانے کے بعد تقوی پرہیزگاری ان کے ماتھے پہ اس کا صحرا اس کی جھومر نظر آئے گی. ان کا ہر عمل جو ہے وہ تقوی کے پانی کے ساتھ دھلا ہوا ہوگا, پرہیزگاری کے سانچے میں ڈوبا ہوا ہوگا. یہ ایسا نہیں ہو سکتا خلاف سنت کام کرے یا خلاف شرع کام کرے. فرمایا کہ نانا الذین آمنوا وقالوا یتقون, فرمایا کہ یہ متقی بھی ہوں گے, پرہیزگار بھی ہوں گے, اللہ کے ماننے والے بھی, اس کے محبوب کے ماننے والے بھی ہوں گے. یہ نشانیاں کو بیان کرتے. اب آگے جو نشانیاں اللہ والوں کی وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یہ حضور کے چچا دار بھائی ہیں, حضرت عباس کے بیٹے, اور مفسر قرآن ہے, سب سے پہلے مفسر قرآن یہ ہے. اور یہ ان کے پاس اللہ پاک نے ان کو اتنا علم دیا تھا کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنی پنچایت کے اندر اپنے فیصلوں کے اندر ان کو سرپرست آگے بٹھایا کرتے تھے اکابر صحابہ کرام کے ساتھ. صحابہ کرام نے اعتراض کیا کہ حضور کی عمر میں ہم سے چھوٹے ہیں تو انہیں آپ آگے بٹھاتے ہیں. میں عمر میں تم سے چھوٹے ہیں لیکن علم میں تم سے بڑے ہیں. اور یہ ان کو علم کیسے ملا؟ انہیں علم کہاں سے ملا؟ حضرت علی اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ جب بھی حضور علیہ السلام کہیں پہ بات اور نصیحت کرنے کے لیے تشریف لے کے جاتے, خطاب کرنے کے لیے تشریف لے کے جاتے, کہتے ہیں ہم حضور کے ساتھ ہوتے. کہتے ہیں ہمارے دونوں کی خواہش ہوتی تھی کہ حضور کے نالین میں اٹھاؤں, حضور کے نالین میں اٹھاؤں. کہتے ہیں کہ بعض اوقات ایسے ہوتا حضور کے نالین میں اٹھا دیتا اور بعض حضرت علی اٹھا لیتے. کہتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام کے نالین اٹھاتے ان نالینوں کو ہم سیڈ کر نہیں دیتے تھے. کہتے ہیں ان نالین کو اٹھا کے میں اپنے سینے سے لگا دیتا. حضور کے نالین کے صدقے اللہ نے میرے سینے کو روشن فرما دیا. اور جس محبوب کے نالین کے اندر اتنی فضیلت ہے کہ صحابہ مصطفیٰ کے نالین کو سینے سے لگائیں, سینے روشن ہو جاتے ہیں, علم آ جاتا ہے اور علم دین سینوں کے اندر داخل ہو جاتا ہے. ارے جو صحابہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں بیٹھ کے پڑھتے ہوں گے انہیں پھر کتنا علم حاصل ہوا ہوگا. ارے وہ ابو بکر صدیق جن کی جوانی کے اندر نبیوں کے تابعدار 3 دن اور 3 راتیں اپنا سر رکھ کے لیٹے رہے, ابو بکر صدیق کا مقام کیا ہوگا؟ ارے یہ تو صحابہ حضرت عباس کا مقام ہے. مصطفیٰ کے نالین اپنے سینے سے لگائے, اللہ نالین کے صدقے سے سینہ روشن فرما دیتا ہے. ارے جنہوں نے مصطفیٰ کی بارگاہ میں بیٹھ کے پڑھا ہوگا ان کے علم کا عالم کیا ہوگا. بے شک. اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ, یہاں پہ علم کی فضیلت پہ میں بات کر جاؤں. حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ, ابن عباس آپ صحابی رسول کے پاس پڑھنے کے لیے جایا کرتے تھے. ایک صحابی رسول کے پاس پڑھنے کے لیے جایا کرتے تھے. وہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ جب میں باہر نکلتا عرب کے صحرا میں تیز ہوائیں چلتے تھے, کہتے غرد و غبار اٹھتا. حضرت عبداللہ ابن عباس صحابی رسول کے دروازے پہ بیٹھے رہتے, دستک نہ دیتے. کہتے جب وہ باہر آتے آ کر کہتے اے حضور کے چچا کے بیٹے تم آئے ہو میرے دروازے پہ, تم نے دروازے پہ دستک دے گئی تھی تاکہ میں باہر آ کے تمہیں حضور کی حدیث سنا دیتا. کہنے لگے یہ ادب کے خلاف ہے, سیکھنے کے لیے میں آیا ہوں, میں آپ کے دروازے پہ آ کے دستک دیتا, آپ کو بلاتا مجھے سکھانے کے لیے آئے. طلب مجھے ہے, کتابوں میں لکھا ہے
گرد و غبار اٹھتا، ہاتھ کے بال بکھر جاتے، داڑھی میں گرد و غبار بیٹھ جاتا۔ بتانا مقصود یہ ہے کہ یہ علم کی فضیلت تھی، استاد کا ادب تھا۔ اس ادب کی بنا پہ ان کے دروازے پہ دستک نہ دیتے، بلکہ انتظار کرتے جب استاد صاحب باہر آئیں گے تب ان سے علم دین حاصل کر کے واپس جاؤں گا۔ اندازہ کیا اس قدر صحابہ کرام علیہ رضوان حضور علیہ السلام سے محبت اور حضور علیہ السلام سے پیار۔ قبلہ قاری صاحب آگے تشریف لے راستہ دے۔ تو اس لیے یہ اکابر صحابہ کرام کا انداز ہے۔ تو بار بار کا بات کر رہا تھا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے کسی نے پوچھا، بڑی قابل اور بات ہے اور آخری مراحل میں گفتگو داخل ہو چکی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے کسی نے پوچھا، حضور اللہ کے ولی کی نشانی کیا ہے؟ ذرا سنیے گا، اللہ کے ولی کی نشانی کیا؟ آپ نے 3 نشانیاں بیان فرمائی۔ فرمایا کہ اللہ کے ولی کی پہلی نشانی یہ ہے اس کے چہرے کو دیکھو تو خدا کی یاد آئے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اس کے چہرے کو دیکھو خدا یاد آئے۔ دوسری نشانی اس کی یہ ہے اس کی مجلس میں بیٹھو، علم کے اندر اضافہ ہو۔ اس کی تیسری نشانی یہ ہے اس کی صحبت میں بیٹھو، آخرت کی فکر نصیب ہو۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اس کی مجلس میں بیٹھو، چہرہ دیکھو تو خدا یاد آ جائے کہ واقعی یہ اللہ کا ولی ہے، واقعی اس کا ہر فعل جو ہے رسول اللہ کی سنت کے مطابق ہے، اس کا ہر جو فعل ہے خدا کی شریعت کے مطابق ہے۔ فرمایا کہ اس کی پہلی نشانی یہ ہوگی اس کے چہرے سے نور کی بارش ہو رہی ہوگی، اس کا چہرہ دیکھنے سے پتہ چل جائے گا یہ عام بندہ نہیں ہے بلکہ شریعت مصطفیٰ کا تابعدار ہے۔ اس کا چہرہ بتلائے گا یہ دنیا دار نہیں ہے بلکہ اللہ کا دوست ہے، اللہ کا ولی ہے۔ فرمایا کہ دوسری نشانی اس کی مجلس میں بیٹھو تو علم کے اندر اضافہ ہوگا۔ فرمایا کہ تیسری نشانی اس کی صحبت اختیار کرو، آخرت کی فکر نصیب ہو۔ یہاں پہ ایک واقعہ بیان کر کے اجازت ہے۔ حضرت سیدنا حاتم بن اسم رحمت اللہ علیہ، یہ ایک بزرگ گزرے ہیں حاتم اسم، حاتم ان کا نام ہے، اسم ان کا نام ویسے پڑ گیا، اس کی وجہ بھی بیان کر دیتا ہوں۔ ان کے پاس ایک عورت دم کروانے کے لیے بچے کو آئی، اس بچے کو جب دم کروانے کے لیے تو اس کی ہوا خارج ہوگی جس سے آواز پیدا ہوگی، تو وہ عورت بڑی شرمندہ ہوگی۔ تو اس عورت نے کہا کہ حضور اسے دم کر دیں۔ آپ نے فرمایا کیا بولا؟ جان بوجھ کے بہرے ہو گیا۔ اس نے کہا حضور بچے کو دم، فرمایا کیا بولا؟ اس نے تیسری مرتبہ کہا حضور بچے کو دم کروانے کے لیے آئی۔ پھر آپ کی حمل، یعنی کہ بتانا مقصود یہ ہے میرا کہ اس کی جو ہوا خارج ہوئی، آواز پیدا ہوئی، وہ شرمندہ ہو رہی تھی کہ اللہ کے ولی نے میری آواز کو سن لیا ہے۔ بتانا یہ مقصود تھا، مجھے نہیں سنا، میں نے کام سننے والا پردہ رکھا۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ کسی کا ایک دیکھتے ہیں لوگوں کے سامنے، جب تک اس کا پرچار نہیں کر دیتے ہمیں سمجھ نہیں آتا۔ ایک کو بتلاتے ہیں، 2 کو بتلاتے ہیں، 3 کو بتلاتے ہیں، پورے علاقے کے اندر ونڈوروں پھیر دیتے ہیں۔ ارے یہ اللہ والوں کی پہچان ہم نشانی ہے، وہ کسی کا عیب دیکھے اس کے عیبوں کو ظاہر نہیں کرتے بلکہ پردہ ڈالتے ہیں۔ اس لیے حضور فرماتے ہیں جو دنیا میں کسی ایک عیب سے، کسی کے ایک عیب سے پردہ ڈالے گا، اللہ قیامت والے دن اس کے عیبوں پہ پردہ ڈال دے گا۔ کسی کے ایک عیب پہ پردہ ڈالے اللہ قیامت والے دن اس بندے کے عیبوں پہ پردہ ڈال دے۔ حضرت حاتم بن اسم کے پاس بڑا شہرہ تھا، بڑا شہرہ تھا۔ یہ اللہ والوں کی جو نصیحت ہوتی ہے نا، یہ دل کے گلدستے کے اندر بٹھانے کے لیے، ان کے اندر سجانے کے لیے ہوتی ہے۔ ہم لوگ اللہ والوں کی باتیں سنتے ہیں لیکن ان کی نصیحتوں پہ عمل نہیں کرتے۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن آدم رحمۃ اللہ علیہ ایک حمام کے اندر نہانے کے لیے گیا،
جب آپ نے بلخ کی بادشاہی کو ٹھکرا دیا اس وقت، یہ بلخ کے بادشاہ تھے، بلخ کی حکومت ان کے پاس تھی، جو ان کا بستر لیٹنے کا تھا سونے کا بستر تھا، وہ نرم و ملائم ریشم سے بنا ہوا تھا، 2.5 من گلاب کے پھول روزانہ ان کے بستر کے ارد گرد سجائے جاتے تھے، روزانہ اس قدر شہنشاہی زندگی بسر کر رہے تھے، لیکن ایک بات نے ان کے دل پہ چوٹ لگائی تو تقدیر کو بدل کے رکھا۔ ان کی حبشہ لونڈی تھی، حبشہ کی رہنے والی کی ایک لونڈی تھی، اس لونڈی کی ڈیوٹی تھی کمرے کی صفائی کرنا، بستر کی صفائی کرنا۔ ایک دن وہ صفائی کرتی اس نے کہا کہ اتنا نرم و ملائم دیتا، اتنا نرم و ملائم یہ بستر اور اتنی خوشبو یہاں سے آ رہی ہے، چلو تھوڑی دیر ابھی تو بادشاہ کے آنے میں وقت ہے، میں لیٹ کے تو دیکھوں کیا سن رہا تھا۔ وہ لیٹی، لیکن پھولوں کی نشے نے اسے مست کر دیا، وہ لیٹی رہی یہاں تک کہ بادشاہ کے آنے کا وقت ہو گیا۔ بادشاہ کرایا، دیکھا میری لونڈی اور میرے بستر پر میری گستاخی، میری بے ادبی، درہ مارا۔ لونڈی چونک کے اٹھ کھڑی ہوئی، ہنسنا شروع کر دیا، فرمایا ایک بے ادبی گستاخی کی آگے سے ہنس کے دکھا رہی ہے۔ کہنے لگی بادشاہ سلامت، ہنس اس لیے رہی ہوں کہ اس بندے کی کیا زندگی ہے، نہ تو ایک لمحے کے لیے لیٹی اور مجھے درہ کھانا پڑا، چھانٹا کھانا پڑا، اس بندے کی بھی کیا زندگی ہے جس نے پوری زندگی اس کے اوپر غفلت کے ساتھ گزاری۔ یہ سبق بس دینا تھا، بستر پہ لیٹے نہیں، وہیں سے جنگلوں کی طرف نکل گئے۔ یہی حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ ایک مہام کے اندر نہانے کے لیے گیا، جب آپ نے بلخ کی بادشاہی کو چھوڑ دیا، نہانے کے لیے گیا تو حمام والے نے کہا حضور پیسے ہیں؟ آپ نے کہا نہیں، میں نہانے نہیں دوں گا، چلے جائیں، میں تو پیسوں کے ذریعے یہاں پہ لوگوں کو نہانے دیتا ہوں، پیسے لیتا ہوں، میرا روزی ہے۔ آپ باہر جب نکلے تو رونا شروع کر دیا۔ کہا حضور کیوں رو رہے ہیں؟ پیسوں کی وجہ سے، پیسے نہیں ہے۔ کچھ ہمارے ایسے مسلمان ہوتے ہیں ان کو ترس آ جاتا ہے، بی بی 10 روپے کاٹتے، 50 کاٹتے، 100 کاٹتے، ہے ہی نہیں، دے ہی نہیں سکتی، وہ کہتی نہیں دے سکتی، چل بی بی لے جا 100۔ اسی طرح سے حمام والے کہا حضور آپ کے پاس پیسے ہے ہی نہیں، دے ہی نہیں سکتے، اس وجہ سے رو رہے ہیں، چلو آج واپس نہا لو۔ میں اس وجہ سے نہیں رو رہا، رو اس لیے رہا کہ آج میرے پاس پیسے نہیں، مجھے حمام سے باہر نکال دیا گیا ہے، کل قیامت والے اگر میرے پاس نیکی رہی تو جنت میں کیسے جاؤں؟ یہ نصیحت اللہ والوں کی۔ یہاں تو دنیا میں ایک پیسہ نہیں تو حمام میں داخل نہیں ہونے دیا، تو کل اگر نیکیاں میرے پاس نہیں تو جنت میں کیسے داخل ہونے دیا جائے؟ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ، یہ نصیحتیں ہمارے لیے قابل غور نصیحتیں ہیں، عمل کرنے والی نصیحتیں ہیں۔ اللہ والوں کی حدیث کو پڑھیں، یقین کریں زندگی کا انقلاب پر بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر کریں تو حضرت حاتم بن اسم رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا بڑا شہرہ تھا، اللہ والوں کے چہرے کو دیکھے خدا کی یاد آئے، مجلس میں بیٹھے علم میں اضافہ ہو، ان کی صحبت اختیار کرے، آخرت کی فکر نصیب ہو۔ 3 باتیں کر کے اجازت۔ کسی آدمی نے ان کا ٹائم لینے کے لیے کہا حضور مجھے ٹائم چاہیے، آپ کا بڑا شہرہ تھا اپنے علاقے کے اندر، اور میں کہ ہم دنیا کی محفلوں کے اندر نہیں جاتے، اللہ اللہ کرتے ہیں، ہم یہی پہ رہتے ہیں اپنے گھر کے اندر۔ میں نے کہا نہیں حضور آپ کی بڑی مہربانی ہے، مجھے ٹائم عطا فرمائیں۔ آپ نے کہا چلے ہم ٹائم دے دیتے ہیں، لیکن ہماری 3 شرطیں ہوں گی، 3 ہماری شرطیں ہوں گی، اگر ان پہ عمل کرو گے تو ہم ٹائم دے دیتے ہیں، ہم آ جائیں گے بلا کری۔ کہا حضور وہ کیا شرطیں ہیں؟ وہ اپنی شرطیں بیان کی۔ آپ نے فرمایا کہ جہاں ہمارا دل چاہے گا ہم وہاں پہ بیٹھیں گے۔ وہ بندہ بڑا امیر ترین تھا جو ٹائم دینے کے لیے گیا تھا، کہنے لگا کوئی بات نہیں، اسٹیج لگوا دوں گا، صوفے لگوا دوں گا، یعنی کہ اس وقت کے مطابق جو بھی چیزیں تھیں یہ نام تو میں ویسے لے رہا کہ اچھی سیٹ سجا دوں گا، جہاں پہ حضرت صاحب چاہیں گے وہیں پہ بیٹھ گئے، قلیل لوگوں کے لیے پیچھے ہوں گے۔ کہنے لگا جی پہلی شرط منظور ہے، اور میں تو دوسری شرط کہ جو ہمارا دل چاہے گا ہم وہ کھائیں گے۔ اس نے سمجھا کہ جیسے آج کل ہمارے پیروں کا انداز ہے کہ ہمیں مرغا نہیں کھانا، بکرا کھانا، ولایتی نہیں کھانا، دیسی کھانا،
یہ ان پیروں کی بات کر رہا ہوں جن پیروں کی لمبی لمبی گاڑیاں ہوتی ہیں اور لمبے لمبے مرید ہوتے ہیں، ان کی نہیں، جو اللہ جینا آمن مقام تک ان کی عملی تفسیر ہوتے ہیں، ان کی بات نہیں کرتا۔ وہ تو اللہ والے سو کے ٹکڑے کھا کے گزارا کرتے ہیں، وہ تو لیتے بھی نہیں بلکہ جاتے ہوئے اپنے مریدوں کو دے کے جاتے ہیں۔ جی چاچا جی، میرے میاں صاحب ایسی کرتے ہیں کہ نہیں؟ اور میاں عبد المجید حیات رحمۃ اللہ کا بھی یہی انداز ہے، پیسے آ جائیں دیتے ہیں، رکھتے نہیں۔ اسے باپ پہ علماء کو اپنی جیب سے 5-5 ہزار کے نوٹ نکال کے یہاں پہ سجاتے ہوتے ہیں، یہاں پہ سجاتے ہیں، یہ ان کا انداز ہے۔ پھر اللہ دیتا بھی انہیں کو ہے۔ وہ بابا جی خاتم صاحب فرماتے ہیں جب بتا گڑ گڑ کے جیب سے پاؤں گا نا پھر گڑ گڑ کیوں لیتا ہے؟ میں یہ بغیر گنے جیب کے اندر ڈالتا نا پھر بغیر گنے ہی آگے تقسیم کرتا ہے، اللہ اسے بغیر گنے ہی عطا فرماتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم بن حضرت خاتم بن اسم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ جو ہمارا دل چاہے گا وہ کھائیں گے۔ میں نے کہا جی حضور ٹھیک ہے، یہ بھی شرط منظور ہے۔ اور میں جو سکھانا یہ پڑھ کرتا بولے، میں نے کہا حضور یہ بھی ٹھیک ہے، اللہ والوں کا کام کیا ہوتا ہے، نماز روزے کا کہنا ہوتا ہے، نماز پڑھا کرو روزے رکھا کرو، یہ کریں تینوں شرطیں منظور ہیں۔ وہ بندہ آگے اپنے علاقے میں اللہ کی اعلان کر دیا کہ فلاں دن حضرت حاتم بن اسم رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے ولی وقت کے بہت بڑے کتب ہیں، ابدال ہیں، تشریف لا رہے ہیں۔ پورے علاقے میں شورا لوگ چوک در چوک، چوک در چوک پنڈال بھر گئے، مجمع لگا ہوا ہے، کثیر تعداد میں لوگ موجود ہیں۔ جیسے ہی مجمع بھرا ہوا اللہ والے آئے، جہاں پہ لوگوں کی جوتے پڑے ہوئے تھے، چپلے پڑی ہوئے تھے، وہاں پہ آ کے وہ مرید باغا حضور یہ اسٹیج یہ پلنگ یہ سارا کچھ آپ کے لیے سجایا گیا، اور میں کہ ہماری پہلی شرط ہے جہاں ہمارا دل چاہے گا ہم وہاں پہ بیٹھے، وہیں پہ بیٹھے۔ اب وہ مرید تھا، عقیدت مند تھا، تو ہم بھی نہیں یہ چاہیں گے کہ ہمارا پیر آئے تو جوتیوں پہ لوگوں کے آگے بیٹھے، چلے وہ اگر سیٹ پہ ہی بیٹھے گا کم از کم سب سے آگے آگے فرنٹ سیٹ پہ تو بیٹھے گا نا، فرنٹ آگے تو بیٹھے گا، جس طرح آپ سامنے آگے بیٹھے ہوئے کم از کم یہاں تو بیٹھے گے۔ تو انہوں اللہ والوں نے کہا جی یہیں پہ بیٹھے، اس نے فوراً کہا جی کھانا لگاؤ، پہلے کھانا کھلاتے ہیں بعد میں بعد نصیحت سنیں گے، تاکہ لوگ کھانے کے لیے جائیں گے تو اللہ کے ولی جو اٹھ جائیں گے۔ اب جب لوگوں کے لیے کھانا کھولا گیا، لوگ پھر کھانے کے لیے جب ٹوٹے، ہر طرح سے افراتفری پھیل گئی، کھانا شروع کر دیا۔ وہ اللہ کے ولی وہیں پہ بیٹھے ہوئے تھیلے سے چند سوکھی روٹی کے ٹکڑے نکالے، ان کو پانی میں ڈبو کے چبانا شروع کیا۔ سبحان اللہ۔ مرید نے ہاتھ جوڑ دیا، حضور یہ کھانے یہ اتنی چیزیں آپ کے لیے بنائیں، کچھ تو اس میں سے تناول کریں۔ اور میں ہماری دوسری شرط تھی جو ہمارا دل چاہے گا ہم وہ کھائیں۔ جب لوگوں نے کھانا کھا لیا، خوب پلیٹیں صاف کی، کہا کہ اب ہماری تیسری شرط تھی جو ہم کہیں گے وہ کرنا ہو۔ ایک انگیٹھی لے کے آؤ، کولوں سے تہتی ہوئی ہو، جلتی ہوئی آگ ہو، اس کے اوپر انگیٹھی کو منگوایا، اوپر توا رکھا، توا جب لال سرخ ہو گیا، آپ اس توے کے اوپر ننگے پاؤں چڑھے تو کہا کہ یا باری تعالیٰ تیری دی ہوئی نعمت میں سے آج کے اس کھانے کے اندر میں نے چند ٹکڑے روٹی کے سوکھے روٹی کے ٹکڑے کھائے ہیں۔ اللہ یہ کہنے کے بعد نیچے تشریف لے آئے، اور میں بیلیوں ایک ایک کر کے آؤ جڑا ایک وقت کا کھانا کھاتا رہتا حساب ہے کہ تھلے اترتے ہیں۔ لوگوں کی چیخیں نکل گئی، دھائیاں مار مار کے لوگ رونا شروع ہو گئے۔ حضور آپ اللہ کے ولی، آگے آپ ایسا نہیں کیا، ہم دنیا دار لوگ ہم کہاں حساب دے سکتے ہیں؟ فرمایا کہ جو بندہ ایک وقت کے کھانے کا حساب نہیں دے سکتا وہ کل قیامت والے دن جب سورج سوا میدے پہ ہوگا، تانبے کی زمین ہوگی اور ہر آدمی برہنہ پاؤں ہوگا، اور اس وقت گرمی خوب برس رہی ہوگی، اس وقت تمہارے اندر کون سی کرامت پیدا ہو جائے گی کہ تم اپنا پوری زندگی کا حساب دو؟ پوری زندگی کا حساب کیسے دو؟ یہ بات کرنی تھی، لوگوں کی چیخیں نکل گئی۔ یہ ہے کہ اللہ والے کا چہرہ دیکھے، خدا کی یاد آئے، اس کی مجلس میں بیٹھے، علم کے اندر اضافہ ہو، اور اگر اس کی صحبت اختیار کرے تو آخرت کی فکر نصیب۔ اس لیے ایسے اللہ والوں کے ساتھ اپنے رابطے کو مضبوط کیجئے۔